السلام علیکم جی، میرا نام ہے ذیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کافی عرصے بعد ویڈیو بنانے کی جو ہے وہ موقع ملا ہے۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ ہم پچھلے دنوں کافی بزی تھے، کام کا کافی زیادہ برڈن تھا جس کی وجہ سے ہم ریکارڈنگ نہیں کر پائے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ کنٹینیوسلی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہیں گی آپ تک۔ باقی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے جو لاسٹ ویک میں پاکستان میں جو پولیٹیکل سینیریو رہا، جو انوائرمنٹ رہی، اس کا آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ لیکن ہمارا جو مین پرپز ہے یہ ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو ہمیں کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو کیا گائیڈ لائن دینی ہے، اور ہمیں خود کون سے جو ہے وہ پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو اپنے مختلف پرپسز کے لیے استعمال کرتی رہتی ہیں، اور کافی دفعہ کبھی کوئی سٹرائک پہ چلے گیا، کبھی کوئی۔ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ، کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتی گورنمنٹ میں آگے۔ ایک پارٹی آئی 6 ماہ گزرے، 8 ماہ گزرے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے اگینسٹ وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، اور وہ اپوزیشن کا بائیکاٹ کر کے اسمبلی میں سڑکوں پر اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو بالکل بھی حکومت نہیں کرنے دیتی۔ اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو بیک اینڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ بیک اینڈ پہ ان پہ کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی پولیٹیکل ہسٹری پہ غور کریں پاکستان کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ وداؤٹ سپورٹ کبھی بھی نہیں آئی۔ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے پیچھے کسی کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو آپ اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھ لیں تو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ تینوں پارٹیز ہی زیادہ تر اقتدار میں رہی ہیں۔ زیادہ تو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ تو اگر آپ ان کے ادوار کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنی دیر تک ان کو عسکری سپورٹ حاصل تھی اتنی دیر تک یہ کامیابی سے حکومت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہوتا تھا جس کی بنا پر ان کی حکومت کو گرا دیا جاتا تھا۔ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آج تک اپنے 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل نہیں کر پائی۔ اس کی یہی ریزن ہے کہ کبھی کسی پارٹی کو اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کسی پارٹی کو حکومت گرانے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب 1 یا 2 یا 3 سال کے لیے اقتدار میں آتی ہے تو وہ صرف اپنا ہی سوچتی ہے۔ ایون کہ پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو ہی ایسا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جیسے پاکستان کی عسکری قیادت ہو گئی، پولیٹیشنز ہو گئے، اس کے علاوہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہو گیا، یہ کبھی بھی ایک پیج پر نہیں آتے۔ ان ساروں کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، اور جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں یا یہ جب دوسرے عہدیداران اپنے اپنے عہدے پر آتے ہیں تو وہ خوب استعمال کرتے ہیں اس عہدے کا۔ ہمارے ملک کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا، یا عام لوگ ہمارے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ جب انہوں نے کمپین کرنی ہوتی ہے، جب انہوں نے سٹرائی کرنی ہوتی ہے، تو بڑے بڑے لمبی چھوڑتے ہیں، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں عوام کے ساتھ۔ پاکستان میں جو مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، پولیٹیکل نعرے بھی بہت زیادہ لگتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگایا جا سکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز وغیرہ ہیں وہ گلی گلی میں جا کر لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں، لیکن جب یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تب پھر یہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے، پھر یہ اپنے اپنے ڈیروں پر بھی اویلیبل نہیں ہوتے۔ یہی ہوتا ہے جی کہ وہ صاحب تو اسلام آباد جا چکے ہیں۔ اگر کوئی بھی کام بندے کو پڑے، اگر کسی پولیٹیکل ورکر کے پاس چلا جائے تو وہ وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تب ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں، تب یہ جنازے پڑھنے بھی آتے ہیں ہمارے، تب یہ شادیوں پر بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے احتجاج کال دینی ہوتی ہے، سٹرائکس کی کال دینی ہوتی ہے، تب یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تب ان کی فون کالز بھی آتی ہیں، مختلف چینلز کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو یہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا را اپنا بھی کچھ خیال کریں۔ انقلاب اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم مانے تو مانے کس پارٹی کی؟ سارے ہی لوگ، آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے، جب ان کی کمپین چل رہی تھی تو تب یہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کر دیں گے، ہم سے اچھا کسی کو نہیں پتا گورننس کا، ہمیں ایڈمنسٹریشن کا بہت اچھا پتا ہے، ہم فائنینشیل پوزیشن کو اچھی طریقے سے کیری کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ 3 سال بعد وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر صاحب، کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اس نظام کو کیسے لے کے چلنا ہے، پہلے تو ہم ان ایکسپیرینس تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ان کو 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں گورننس میں، لیکن ابھی تک ان سے بھی بہت ساری مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں، بتہ خوری، کرپشن، ان ساری چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ بیوروکریسی میں بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے زرداری صاحب بھی
मफाहमत के मास्टर माइंड हैं। इन्होंने भुट्टो साहब के ख़ानदान से भी बहुत कुछ सीख लिया है कि जैसे उन्होंने डेमोक्रेटिक होने की एक आवाज़ बुलंद की थी कि डेमोक्रेटिक हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन फिर उनकी सारी फैमिली के साथ क्या हुआ ये सब भी उनको पता है। तो उन्होंने सीख लिया है कि हम मफाहमत के साथ सियासत करते हैं, जोड़ तोड़ का सहारा लेते हैं अपनी हुकूमत को बनाने के लिए, अपने असरात को मेंटेन रखने के लिए। तो बात करने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कॉमन मैन को इस्तेमाल करती हैं। क्या कभी भी आपने गौर किया कि इनके अपने बच्चे उस स्ट्राइक में मौजूद होते हैं? वही बच्चा उनका इनके साथ शामिल होगा जिसका कैरियर उन्होंने सोचा होता है कि इसका एक पॉलिटिकल कैरियर है, आगे जो है हमारी जो पॉलिटिक्स को इसने लेके चलना है। उसके अलावा जिनके बिजनेस होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, कोई भी बच्चा उनमें शामिल नहीं होता। और जैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख ले, खान साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क सेफ नहीं है। अभी आप बुशरा बीबी को देख लीजिए, वो भी अपने बच्चों को साथ लेकर स्ट्राइक पे नहीं गई थी, कोई भी नहीं जाता। नून लीग में देख लें, वो भी अपने बच्चों को हमेशा अलहदा रखते हैं, अच्छे स्कूलों में उनको तालीम दिलवाते हैं, बाहर से उनका इलाज करवाते हैं। जरदारी साहब को देख लें, वही बच्चा इन होता है बाद में आकर जिन्होंने एज ए कैरियर जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना होता है। इनकलाब के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम आम लोग जो है वो सारे इनकलाब के लिए खड़े होते हैं। तो खुदारा पहचान कीजिए कि आप किसके लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बस इसी तरह से क्लोज़ किया जाए कि खुदारा अपना ख्याल कीजिए, अपने कारोबार का, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए। आप हमेशा इनकलाब के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अच्छी चीज़ है, हम सब पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहते हैं, अपने प्यारों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन आप खुद को ज़रा बदलिए और ये सोचिए कि आप क्या वाकई अच्छा करने के लिए जा रहे हैं या सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। चाहे वो आप किसी पार्टी के भी साथ जाना चाह रहे हो, आपके पास जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है वो वोट कास्ट करने का है, और अपने डेमोक्रेटिक राइट को हमेशा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।